اس کا اچھا، میرے ایک بزرگ دوست ہیں، میں ان کا نام نہیں لوں گا جی، ان کی اجازت نہیں ہے، اس لیے اگر اجازت ہوتی تو نام لے دیتا. وہ مجھے پچھلے کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ 2025 اور 30 کے درمیان انڈیا کا بہت تباہی ہے اور ایک امریکہ کی بہت تباہی ہے. جی بے شک. وہ میں جتنی دفعہ ان سے ملتا ہوں نا، بڑے ضعیف ہیں، بڑے اس نام اس لیے نہیں لیتا کہ وہ عام طور پہ ملتے نہیں ہیں کسی سے، تو ہے سید زادے ہیں، شاہ صاحب ہیں. کہتے ہیں 2025 اور 30 کے درمیان میں انڈیا اور امریکہ، یہ تم لکھ لو، ان کی بہت بڑا نقصان ہونے والا ہے، اس شکل میں یہ تمہیں نظر نہیں آئیں گے. تو آپ کا اس پہ کیا تجزیہ ہے؟ نہیں، میں شاید ان کی بات سے ایگری کروں گا کہ ڈالر تباہی کی طرف ضرور جائے گا. جو کچھ امریکہ کرتا رہا ہے اس کو اس کے لیے بھگتنا ہے اور وہ بھگتے گا. ٹرمپ کے نیچے امریکہ کا کیا بنے گا؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ زمین پر کبھی اتر کے خود کچھ نہیں کرنے آتا، وہ تو اسباب بنا دیتا ہے، کیونکہ تو یہ عالم یہ اسباب میں سبب ہے، بیٹھے ہیں. سبب بنے گا، یہ سبب بنے گا. بالکل اور بنے گا. انڈیا کے ساتھ کیا ہوگا؟ انڈیا جو کچھ ہمارے ساتھ کر رہا ہے کہ جہاں کہیں ممکن ہوتا ہے وہاں فنڈنگ کرتا ہے. یہ جو unrest خارجی پیدا ہیں کرتا سارے، ہے. یہ جو آگے ٹی ٹی پی والے حملے کرتے ہیں، ان ساروں تو کی تو یہ اسلحہ اور پیسہ ادھر سے آتا ہے. وہ خود بھگتے گا اس کی اپنی ریاستوں میں، اور بلکہ منی پور میں شروع بھی ہو گیا. یہ اس کی ابتدا ہے. میرے وہ جو دوست ہیں بابا جی، میں ان کا دوبارہ نام نہیں لوں گا، وہ کہتے ہوتے ہیں جو ان کی وہ ساؤتھ والی سٹیٹس ہیں نا، چکن نیک سٹیٹس ان کو کہتے ہیں، یہاں سے کہتے ہیں تباہی ہونی ہے، یہاں خرابی نظر رکھنا یہاں کے اوپر، یہاں سے خرابی ہونی ہے. منی پور ادھر ہی ہے. تو آپ کا بھی تجزیہ ان سے ملتا جلتا ہے. جی، وہ اس کو بھگتنا ہوگا انڈیا کو، جو کچھ اس نے پاکستان کے ساتھ کیا. آپ کبھی غور سے دیکھیے، پاکستان کے ساتھ جس نے بھی برا کیا اس نے بھگتا ضرور ہے. سر ایک سوال آپ سے پوچھنا ہے، اس کو تھوڑے سے اچھے سے لفظوں میں پوچھ لیں گے، نہیں تو ہمارے بھی وہ سینسر والے بیٹھے ہوتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں جب میں اسٹیبلشمنٹ کہتا ہوں نا، بٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں. پاکستان میں عام طور پر جس ادارے کا جو کام ہے وہ کرتا نہیں ہے. جوڈیشری جو ہے وہ دریاؤں کی اور ہسپتالوں کی ویسٹ کہتی ہے ٹھیک کرنی ہے، اپنی جوڈیشری نہیں ٹھیک کرنی. اس طرح اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو ٹھیک کرنے چلی جاتی ہے. تو کبھی ایسی بھی سٹیج آئے گی کہ اسٹیبلشمنٹ اپنا فوج کام کر رہی ہو، جج اپنے کام کر رہے ہو، اور ایگزیکٹو واقعی لوگوں کی فکر کر رہی ہو کہ ہم نے کیسے لوگوں کو روٹی کیسے دینی ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک کاؤنٹر کوشچن میں آپ سے کر لوں. سر یہ صورتحال بھٹو کے دور میں کیوں نہیں پیدا ہوئی؟ آپ کا کیا کہنا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہت قابل آدمی تھا، اس کی گرپ تھی معاملات پر. آپ کسی سبجیکٹ پہ اس سے بات کیجئے، بڑی اسٹرانگ ہولڈ تھی. تو نہ ہے لیڈرشپ کی وجہ سے یہ صورتحال ہے. تو جب میرے بریک ایک کے جگہ لیے آ جائیں گے، نشیب لیکن وہ آتا ہے نا، قابل شخص کب آئے گا جو یہ اس قابل ہوگا کہ وہ خود نظام حکومت کو اچھے سے چلا لے؟ آنے میں دیر نہیں لگے گی. ایک کو اللہ ہی اتارے گا تو آئے گا. لیکن آپ کو یہ جو چہرے میدان میں ہیں، ان میں سے کوئی چہرہ لگتا ہے کہ کوئی نیا چہرہ رائز کرے گا؟ ملک صاحب، یہ میرے ایلیمنٹ کے اگینسٹ ہے کہ میں کسی دوسرے فرد کے بارے میں کوئی کامنٹ کر دوں. کوئی نیا چہرہ رائز کرے گا؟ بہت کچھ اللہ کر دے گا، کرے گا، ہمیں امید رکھنی چاہیے. ویری سون. او یس. ایک آپ سے میں نے اور چیز پوچھنی ہے، یہ میرا اپنی مرضی کا سوال ہے. چیمپئنز ٹرافی آنے والی ہے، پاکستان میں ہونی ہے. پاکستان کا کیا بنے گا؟ جیتیں گے ہم کرکٹ کا میچ؟ یہ نہیں میں کہہ پاؤں سر گا. سب سے اچھی بات تو آپ نے بتائی نہیں. نہیں، وہ مجھے شاید اس کے لیے پوری میں معذرت چیمپئنز کر دوں. ٹرافی میں جو مرضی ہوتا رہے مجھے ٹینشن نہیں ہوتی. جس دن انڈیا پاکستان کا میچ ہوتا ہے نا، میں کہتا ہوں آج پاکستان جیت جائے، باقی جو مرضی ہو. یہ صرف آپ کا حال نہیں ہے، سب کا ہی حال ہے. تو اس پہ تو کوئی خبر سنا دے. اللہ تعالیٰ بہتر فرمائے. صحیح سر، اس پہ بتائیں، انڈیا والے میچ سے ہم چیمپئنز ٹرافی میں انڈیا کو ہرائیں گے کہ نہیں ہرائیں گے؟ اللہ بہتر کرے. اللہ بہتر کرے گا. پھر دعاؤں پہ بات آ گئی ہے، پھر ہم کچھ نہیں، اللہ بہتر کرے. آپ دعا کریے گا. I'm wishing کہ اللہ بہتر کرے. میں یہ نہیں کہہ رہا اللہ بہتر کرے گا، میں کہہ رہا ہوں اللہ بہتر کرے. تو اٹس اے وش. آپ جا کے پھر رات کو عبادت کریں گے نا، تو میری خاص استدعا کے اوپر دعا کریے گا کہ پاکستان انڈیا والے میچ میں اس کی خوب پٹائی لگائے اور ہم مزے سے جیتیں. یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا؟ نہیں، پاکستان کی بہتری کے لیے تو بالکل دعا کرتے ہیں، لیکن کوئی پٹے یہ دعا کرنا یہ تو مشکل کرکٹ ہے. میچ ہے نا سر، اس میں ڈنڈے سے تھوڑے مارنا ہے، بال کو بلے سے پٹائی کرنی ہے. وہ نیگیٹو دعائیں عام یہ طور نہیں سر، یہ پازیٹیو دعا ہے اپنی ٹیم کی جیتنے نہیں، کے لیے اپنی دعا. ملک کے لیے تو کیا دعا ضرور آدمی کرتا ہے، بغیر آپ کے حکم کیے بھی میں دعا اپنے ملک کے لیے تو ضرور کروں گا، ہر کوئی کرتا ہے. لیکن بریک قریب آ رہی ہے، ایک چلتے چلتے کوئی پاکستانی قوم کو کوئی پڑھنے کے لیے کچھ بتا دیں کہ اس ملک کے حالات بہتری کی طرف چلے جائیں. ایک یا دو لفظوں میں کوئی چیز بتا دیں. بہترین
वजीफ़ा ये है कि मैं और आप हम कुछ इस अंदाज में मेहनत करना शुरू कर दें कि हम अपने आप को मुतमईन करें कि मैंने काम सही कर लिया। बिल्कुल सही। बस यही एक वजीफ़ा है जो काम करेगा। अच्छा, मैं ब्रेक में जाने से पहले अपने वो गुमनाम दोस्त जिनका नाम नहीं ले रहा, उनसे मैं ये पूछता हूँ, तो मुझे कहते हैं 2 चीज़ें पढ़ा करो। एक अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद, कि नबी पे दरूद भेजना, ये अल्लाह की सुन्नत है। बेशक। और दूसरा नबी की सुन्नत है अस्तगफिरुल्लाह, तो माफ़ी मांगा करो, तौबा किया करो। एक नबी की सुन्नत है, दूसरी अल्लाह की सुन्नत है। कहते हैं इससे ज़्यादा तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, ये दोनों सारा दिन किया करो, भरपूर किया करो। तो आप सही फरमा रहे हैं। सही फरमा रहे हैं आप, बहुत सही उन्होंने फरमाया, जो साहब भी हैं और आपकी तरह के मेरे दोस्त हैं। मैंने आप जैसे सारे जो है ना बुज़ुर्गों से रखी हुई हैं कि मुझे भी कुछ अकल आ जाए, सीधी राह पे चल पड़ूँ। नहीं माशाल्लाह। सरफराज शाह साहब मारूफ मजहबी स्कॉलर हैं, बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात। नवाज शरीफ साहब, जब मैं इलेक्शन में आपसे सवाल पूछा था तो आपके अल्फाज थे उनके सियासी सफ़र के लिए कि दी एंड नज़र आता है आपको। तो अभी भी दी एंड, अभी तो वो किंग मेकर बने बैठे हुए हैं, बादशाह सलामत। नहीं, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आपने पूछा था वो ये था कि नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं, तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं समझता, मेरे ख्याल में तो उनका जो अमली सियासत का वक्त है वो ख़त्म हो गया। आप क्या कहते हैं? मैं उसी बात पर भी कायम हूँ। नवाज शरीफ की अमली सियासत का वक्त ख़त्म हो गया? नहीं, सिर्फ नवाज शरीफ साहब का, फैमिली की बात नहीं कर रहा मैं। नवाज शरीफ साहब शायद ऑप्ट यही करेंगे कि मैं बैकग्राउंड में रह के गाइड कर दूं अपने से जूनियर फैमिली के जो लोग पावर में आते हैं उनको, तो ख़ुद शायद पावर में ना आना पसंद करें। लेकिन छोटे भाई उनके वज़ीर आज़म बन गए। बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि बस वज़ीर आज़म का फीती लगी हुई है, चलाता निज़ाम हुकूमत कोई और है। तो शहबाज शरीफ साहब ऐसे ही प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अभी आगे चलेंगे या नहीं चलेंगे? शायद थोड़ा वक्त चल जाए। कितना अर्सा? वो मैंने शुरू में जैसे अर्ज़ किया था कि वक्त का तयन नामुमकिनात में से है। लेकिन एक डिसफंक्शनल सी गवर्नमेंट नज़र आती है, आपको लगता है ऐसे चलेगा? माफ़ कीजिएगा, चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हूँ। गवर्नमेंट मेरा ख्याल है बहुत सी जितने भी हमारे यहाँ फैक्टर्स हैं वो सब मिलके ही हुकूमत को चलाना चाहेंगे कि अकेले शायद गवर्नमेंट। आप कह रहे हैं कि ये हाइब्रिड जो सेटअप है यही चलेगा? मेरे तो ख्याल यही कितना है। अर्सा? फिर वही है, लेकिन ज़्यादा अरसा नहीं है। ये ज़्यादा अरसा नहीं। कभी ऐसा भी होगा कि पाकिस्तान में एक्चुअली एक मुंतखब क़यादत जिसको डेमोक्रेसी कहा जाता है उस टाइप की भी कोई क़यादत ऊपर बिल्कुल आ जाएगी। आएगी? कब? जो मैं इसकी बेहतरी का वक्त कह रहा हूँ 2027 ऑनवर्ड, समवेयर मिड 27 उसमें ये काम हो सकता है। मरीम नवाज़ का क्या मुस्तकबिल है? मरीम नवाज़ साहिबा ज़िंदगी के अच्छे दिन देख रही हैं और मेरा ख्याल है अभी ये शायद और फर्दर आगे जाएं। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा कि वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। आपको नहीं लगता वो प्राइम मिनिस्टर बनेगी? नहीं, अभी मुस्तकबिल करीब में तो मुमकिन नहीं है। और ये तो आपने उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया। वो तो चचा की कुर्सी पे नज़र रख के बैठी होंगी कि मेरी बारी आनी है। किसकी ख्वाहिश नहीं होती आपकी नहीं आगे बढ़ने की? वज़ीर आज़म बनने की तो नहीं होगी ना आपकी? नहीं, अब इस उम्र में कहाँ, इस उम्र में आदमी 4 कदम चल ले वही खुश हो जाता है। मरीम नवाज़ आप लगता है कि वज़ीर आज़म नहीं अभी बनती, एटलीस्ट नियर फ्यूचर में नहीं है? मेरा नहीं ख्याल। और बिलावल भुट्टो के मतलब क्या ख्याल है? अभी काफ़ी वक्त पड़ा हुआ है, बहुत वक्त है। उन्हें मैच्योर होने में वक्त लग जाएगा। वो कभी स्टेज ऐसी आएगी जब वो मैच्योर होकर तैयार हो जाए? देखिए, हादसात ऐसे हो जाते हैं कि हादसात एक्सीडेंटली हो सकता है, वैसे आपको नहीं नज़र आता? जी, हालांकि बिलावल साहब के बारे में मैं लोगों से एक बात कहा करता हूं कि बिलावल साहब का एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। सर शाहनवाज दीवान थे, इनके नाना मिनिस्टर भी रहे, उनकी तरक्की वैसे स्टेप बाय स्टेप आई थी, तो वो बिलाखिर प्राइम मिनिस्टर रहे और बड़े पावरफुल प्राइम मिनिस्टर
اس ملک کے تھے وہ. ان کی والدہ پرائم منسٹر رہی. جہاں یہ حالات ہو تو وہاں جینز میں بہت سی چیزیں انٹر ہو جاتی ہیں, آدمی کی ٹرانسفر ہوتی ہے جینیٹیکلی. پھر بلال بھٹو صاحب کی ایجوکیشن بڑی اچھی ہوئی. یہ بڑے فیوریبل فیکٹر. اس کی بعض گفتگو میں وہ چیزیں ریفلیکٹ ہوتی ہیں اپنی ماں والی گفتگو میں. وہ میں دیکھا اس کو کہ جب یہ جنرل باجوہ کے اوپر کوئی پروپیگنڈا وغیرہ چل رہا تھا, مذہبی کچھ لوگوں نے کیا تھا, تو عمران خان وزیر اعظم تھے, تو بلاول نے قومی اسمبلی میں اٹھ کے, حالانکہ خورشید شاہ مخالف تقریر کر چکے تھے عمران خان کی, تو بلاول نے اٹھ کے کہا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. وہاں اس دن مجھے لگا کہ اس کی ماں کی روح کا اس کے اندر اثر ہے. وہ چیز جو ایک سیاسی سوچ ہے, ریفلیکشن نظر آتی ہے اس میں. اس کو زیادہ بولنا چاہیے. جو جینیٹیکلی چیزیں آئی ہیں وہ زیادہ لاؤڈلی اگر سامنے آ جائیں, اسرٹ کرے, اپنے باپ کے سائے سے نکل جائے, تو پھر آپ سمجھتے ہیں بہتر ہو جائے گا. چلیے میں شاید یہ تو نہ کہہ سکوں کہ کبھی کسی کی شخصیت پہ کامنٹ اس طرح نہیں کیے میں نے, لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو پلس پوائنٹ دیے ہوئے ہیں, آپ پورے سرکٹ میں دیکھ لیجئے, ہمارے یہاں پولیٹیکل سرکٹ میں یہ پلس پوائنٹ نہیں ہے. بٹ انفارچونیٹلی یا تو جو کچھ ماحول ہے ارد گرد ان کے, ہی از ٹیکن اوے بائی دیٹ, اور ان کی گفتگو میں وہ ٹھہراؤ اور وہ سلجھاؤ اور اس قسم کی بلندی کہیں کہیں عنقا ہو جاتی ہے. اچھا سر, جو آج کل پاکستان کی قوم ہے وہ عمران خان اس کے لیڈر کے طور پر تو قومی اسمبلی میں نہیں ہے, لیکن ایٹ لیسٹ پرہیپس آج کی تاریخ میں سب سے پاپولر پولیٹیشین وہی ہے. نہ صرف پاپولر بلکہ انفلوئنس بھی کیا ہے انہوں نے. انفلوئنس بھی کیا. تو عمران خان کا مستقبل کیا ہے, جیل یا آزادی؟ 2025 ان کے لیے کیا خبر لائے گا؟ جیل سے تو شاید کچھ عرصے میں آ جائیں. کتنے عرصے؟ یہ کچھ کہہ نہیں سکتا, لیکن 4 ماہ, 6 ماہ, 8 ماہ. میں نے عرض کیا کہ اس کا اندازہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن آپ کو لگتا ہے مستقبل قریب میں جیل سے آزادی ہو سکتی ہے؟ ہاں بالکل آ جائیں گے عمران خان. اور لیکن اگر آپ پاور کا دیکھیں تو اس میں شاید انہیں تھوڑا انتظار کرنا پڑ جائے گا. ابھی حکومت ان کو ملتی نظر نہیں آتی آپ؟ میرا خیال ہے کہ انہیں انتظار کرنا پڑے گا. فار ایئرس, فار منتھس, کتنا؟ مے بی فار ایئرس. 5-7 سال لگ سکتے ہیں. جی. تو 5-7 سال سے پہلے عمران کو حکومت ملتی نہیں نظر آتی ہے آپ کو, لیکن آپ کا خیال ہے کہ چند مہینوں میں آزادی مل سکتی ہے؟ عمران خان صاحب بہت یوزفل آدمی ہیں. جیسے انفلوئنس کیا ہے انہوں نے یوتھ کو, وہ کام کر سکتا ہے. یہ ہے کام تو ابھی بھی کر رہا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں نا امریکہ میں اٹھتے ہیں پاکستانی, وہ جا کے وہ ٹرمپ انتظامیہ اور بائیڈن انتظامیہ ان کے وہ کانگریس مین کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ وہ عمران خان جیل میں, آپ اس کے اوپر سوال اٹھائیں. تو وہ دیٹ سم تھنگ از ہیپننگ رائٹ ناؤ. بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب بڑی ینگ ایج میں یو کے چلے گئے اور ان کی تربیت ہوئی ہی انگریز کے ہاتھ میں ہے. عمران خان صاحب کو جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج جو میں سمجھتا ہوں, میں بھی رانگ, میرے یہ اصرار نہیں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ وہ انگریز کی رگ رگ سے واقف ہیں. ان کی زبان بولتا ہے بندہ وہ. اسی لیے عمران خان کی زبان ان کی سمجھ میں جلدی آتی کہ ان کی زبان میں بات کرتا ہے. میری مراد انگریزی سے نہیں, انگریزی تو بہت لوگ بولتے ہیں, لیکن ان کے تھاٹ پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس لیے کہ تربیت وہاں ہوئی ہے. سر ایک چیز اور بتائیے, بشرا بی بی کا عمران خان کی سیاست کے اوپر, اس کے طریقہ کار کے اوپر کافی اثر ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں, جب سے وہ بشرا بی بی کے قریب ہوئے. پرائم منسٹر بننے سے 2-3 سال پہلے سے ان کے پاس جانا شروع ہوئے تھے.